بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے کوئی بھی تہجد کی طاقت سے ناواقف نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات، جبکہ رات کا آخری ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، تو پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اب آپ تہجد کو لیلۃ القدر کی نظر سے دیکھیں۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ یعنی آپ شب قدر میں جو بھی نیک عمل کریں گے، آپ اسے 83 سال کے ساتھ ضرب دیں۔ مثال کے طور پر آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں روز اٹھے اور آپ نے روز تہجد کی نماز پڑھی، تو اس کا اجر ایسا ہوگا جیسے آپ نے 83 سال روز اٹھ کر تہجد پڑھی۔ آپ فرض کریں کہ آپ نے رمضان کے اس آخری عشرے میں تہجد کے بعد روز قرآن پڑھا، تو اس کا اجر ایسا ہی ہے جیسا آپ نے 83 سال روز راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھا۔ آپ فرض کریں کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں آپ نے روز راتوں کو اٹھ کر ذکر و اذکار کیے، تو اس کا اجر ایسا ہی ہے جیسے آپ نے 83 سال روز راتوں کو اٹھ کر ذکر و اذکار کیے ہوں۔ تہجد کی تو پہلے ہی بہت فضیلت ہے، لیکن آپ سوچیں کہ رمضان کے ان آخری 10 دنوں میں تہجد کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ روز اٹھ کر تہجد پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو عین ممکن ہے کہ آپ لیلۃ القدر کو پا لیں گے، کیونکہ لیلۃ القدر چھپائی تو انہی راتوں میں گئی ہے۔ تو جو روز اٹھ کر عبادت کرے گا تو وہ آخر کار اس رات کو پا ہی لے گا۔ تو آپ اب سوچیں کہ اگر آپ نے اس رات کو پا لیا تو آپ کی دعائیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی۔ آپ کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، آپ کی مرادیں آپ تک پہنچا دی جائیں گی، آپ کے لیے تقدیر کے خوبصورت اور خوش کر دینے والے حیرت انگیز فیصلے اتار دیے جائیں گے۔ ذرا سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنا بڑا گولڈن چانس ہے یہ آپ کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ تو کیا یہ چانس آپ ایسے ہی گنوا دیں گے، صرف اس لیے کہ آپ کے ایگزامس چل رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کی جاب چل رہی ہے، صرف اس لیے کیونکہ آپ سست ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کی روٹین خراب ہے؟ یہ سب کچھ تو سال بھر چلتا رہنا ہے، مگر یہ 10 دن بس سال میں ایک مرتبہ ہی آنے ہیں، اور اوپر سے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ اگلے سال ہم یہاں ہوں گے بھی یا نہیں۔ اگلے سال پتہ نہیں ان 10 دنوں تک زندگی ہمیں مہلت دے گی بھی یا نہیں، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ آج ہی سے آپ نے تہجد کا، قرآن کا اور ذکر و اذکار کا آغاز کرنا ہے، مزید کوئی بہانہ نہیں۔ اگر آپ کے ایگزام ہو رہے ہیں، آپ کا ٹائم ٹیبل بہت بیزی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر آپ ان راتوں میں وقت کو کیسے مینیج کریں، کہ آج یہ جو ویڈیو ہے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نشانی بنا کر لائی گئی ہے، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ اگر کوشش کریں تو آپ لیلۃ القدر پا سکتے ہیں۔ آپ اگر تھوڑی سی محنت کریں تو آپ بھی 83 سالوں کی عبادت کے اجر کے حقدار بن سکتے ہیں۔ آپ کی دعائیں بھی پوری ہو سکتی ہیں، آپ کی مغفرت بھی ہو سکتی ہے، آپ بھی اللہ کو راضی کروا سکتے ہیں۔ بس آپ نے فجر کی اذان سے 90 منٹ پہلے اٹھ جانا ہے، پھر آپ نے سحری کر لینی ہے، تاکہ آپ کو یہ فکر نہ رہے کہ ابھی سحری کرنی ہے اور کہیں فجر کی اذان نہ پہلے ہی ہو جائے۔ پھر آپ نے تہجد کی نماز کے لیے وضو کر لینا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے جا نماز بچھا کر تہجد کی نماز شروع کر لینی ہے۔ تکبیر و تحریمہ کے بعد تہجد کی دعا پڑھنی ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنی رکعات پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کم سے کم 2 رکعات اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں وتر کے علاوہ، مگر یہ آخری لمٹ نہیں ہے۔
آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے اور آپ کی طاقت پر ہے کہ آپ کتنی ہمت رکھتے ہیں۔ تہجد کی نماز آپ 2 رکعت کر کے ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات یاد رہے کہ تہجد کے نوافل کے مقصد ہی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، یعنی لمبا قیام کرنا۔ اور آپ اگر حافظ قرآن نہیں ہیں اور قرآن کا بڑا حصہ آپ کو زبانی نہیں آتا، تو آپ مصحف سے دیکھ کر بھی تہجد میں زیادہ سے زیادہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صرف نفلی نماز کے لیے ہے، اس لیے ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو جتنا ہو سکے حفظ کر لیں، تاکہ نفلی نمازوں میں ہمیں مصحف سے دیکھ کر پڑھنا نہ پڑے، بلکہ ہم اپنے حافظے سے پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو قرآن کا بڑا حصہ نہیں آتا ہے اور آپ پھر بھی اپنے حافظے سے پڑھتا چاہتے ہیں، یعنی آپ کو سورہ الکافرون، سورہ الناس، سورہ اخلاص وغیرہ آتی ہیں، تو بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی منع نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی شرط ہے کہ فلاں فلاں صورتیں آتی ہوں گی تب ہی آپ تہجد پڑھ سکیں گے۔ بالکل نہیں، اس لیے اس بات کو بہانہ بنا کر تہجد نہیں چھوڑنی۔ جو صورتیں آتی ہوں آپ آرام سے وہی پڑھ لیں۔ یوں پھر آپ تہجد کی نماز کو انتہائی خشوع کے ساتھ مکمل کریں اور آخر میں وتر پڑھنا مت بھولیں۔ اگر آپ نے عشاء کی نماز میں وتر نہیں پڑھے، کیونکہ ایک رات میں ایک ہی وتر ہوتا ہے، اگر عشاء کی نماز میں آپ وتر پڑھ چکے ہیں کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ آپ تہجد کے وقت اٹھ نہیں پائیں گے، تو پھر آپ تہجد میں وتر نہیں پڑھیں گے۔ پھر تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، خوب توبہ کریں، درود شریف پڑھیں، مسنون دعائیں پڑھیں، اور بس اتنی سی بات ہے کہ آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ جیسے آپ فرض نماز پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی تہجد کے نوافل بھی پڑھنے ہوتے ہیں۔ کیا 90 منٹ نہیں نکال سکتے؟ آپ اپنے لیے، اپنے رب کے لیے یہ 90 منٹ آپ کی عبادت کو 83 سال کی عبادت کا درجہ دے سکتی ہے۔ تو کیا اب آپ لوگ تہجد پڑھنا کب سے شروع کریں گے؟ آج ہی سے آپ لوگ تہجد پڑھنا شروع کریں۔ ان 10 دنوں میں اپنی دعائیں قبول کروا لیں، اپنی دعاؤں پر کن کہلوا لیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تہجد پڑھیں۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ تہجد پڑھیں اور اللہ پاک کے لاڈلے بن جائیں۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔